بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ رات کے وقت دانتوں کو صاف کریں۔ بوڑھے ہو جائیں گے مگر دانتوں میں کبھی بھی کیڑا نہیں لگے گا۔ خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے دانت کی اسکیلنگ کروائی ہے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ روزانہ رات کو دانت لازمی صاف کیا کریں۔ اسکیلنگ کروانے کے بعد کیڑا بہت جلدی لگنے کا خدشہ رہتا ہے۔ بھوک نہ لگتی ہو اور بھوک لگنے پر کچھ کھانے کو دل نہ کرے تو 1 ہفتہ گڑ کا استعمال کریں، بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ امرود خونی بواسیر کے مریض کے لیے آب حیات ہے، پیٹ کے کیڑے مارتا ہے اور مثانے کی کمزوری دور کرتا ہے۔ جو بچے جلدی بولنا شروع ہو جاتے ہیں ان بچوں کی یادداشت تیز ہوتی ہے۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقوں کو ختم کرنے کے لیے آلو کے چھلکے لگائیں۔ روزانہ نہار منہ گرم پانی استعمال کریں۔ گرم پانی کے استعمال سے آپ کا معدہ صاف رہتا ہے۔ اخروٹ یا اخروٹ کا حلوہ کھانے سے ہر قسم کی جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر خون کی کمی ہو تو بھی اخروٹ کا حلوہ کھانے سے پوری ہو جاتی ہے۔ بالوں میں سفید پیاز کا رس لگا لیا کریں، بال گرنا رک جائیں گے، بال لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ دیسی گھی کو گرم کر کے تھوڑا سا کھا لیا کریں، اس سے جوڑوں کے درد میں آرام آئے گا۔ اس کے علاوہ زیتون کا تیل گرم کر کے جوڑوں پر مالش کرنے سے بھی جوڑوں کے درد میں نجات ملتی ہے۔ جو انسان ہر مہینے صرف 3 دن صبح و شام شہد چاٹ لے وہ کسی بڑی بیماری یا مصیبت میں گرفتار نہیں ہوتا۔ پودینے کا مسلسل استعمال کرنے سے جلد کے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں اور پودینے کا پانی پینے سے چہرے کا رنگ سفید ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں برگد کا درخت ہو وہاں پر رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ سوتے وقت اگر خراٹے لینے کی عادت ہو تو سونے سے پہلے نمکین پانی کے غرارے کرو۔ جب آپ کے سر میں شدید درد ہو تو پالک نہ کھاؤ، اس سے آپ کے سر کا درد اور شدید بڑھ جائے گا۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو بھی پالک نہ کھاؤ۔ اگر آپ کے ہاتھ اور پاؤں کی جلد سیاہ پڑ گئی ہو تو سونے سے پہلے لیموں کا رس لگا لیں۔ تقریباً 1.5 ہفتہ یہ عمل کریں، آپ کے ہاتھ پاؤں کی جلد سفید ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب دمہ کی شکایت ہو تو پیاز زیادہ استعمال کریں۔ روٹی کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پئیں۔ سانولے رنگ کے لوگ کچا دودھ استعمال کریں، اس سے ان کا رنگ نکھر جائے گا۔ پیاز کے پانی سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ذہنی کام زیادہ کرتے ہیں انہیں پھل اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ دودھ بادام کا بھی استعمال کریں۔ دہی کے استعمال سے معدہ طاقتور ہوتا ہے اور یہ دل کو تقویت دیتا ہے۔ زیادہ پیاز کی صورت میں پانی گھونٹ گھونٹ کر کے پی لو، ایک دم ہرگز نہ پیو۔ کھجور روزانہ ناشتے میں کھا لو، اس سے اندرونی جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ بادام کا تیل ہلکا سا چہرے پر لگا لینے سے سورج کی شعاؤں کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ چائے کی کثرت ہونٹوں کو کالا کرتی ہے۔ حسد کرنے والے لوگ زیادہ تر بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اسلام میں حسد کرنے والے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حسد آپ کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ عید کے حوالے سے کچھ ٹوٹکے۔ عید پر گوشت حساب سے کھائیں۔ ضرورت سے زیادہ گوشت خطرناک بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے۔ قربانی کے گوشت کا متواتر استعمال شہریوں کے لیے حد سے زیادہ ضروری ہے۔ آپ اس کا استعمال لازمی کریں لیکن حد میں رہ کر استعمال کریں۔ بہت زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے آپ کی صحت خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ ان تمام بیماریوں سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی اور مشروبات جوس کا استعمال کریں۔ کم مسالے اور چکنائی والی غذاؤں کا استعمال کریں۔ کھانے میں لیموں شامل کریں اور کھانے کے بعد آدھا چمچ سونف لازمی کھائیں۔ اس صورتحال میں چند اہم تدابیر اقدامات سے خوراک سے پیدا ہونے والی بیماری کی روک تھام کی جا سکتی ہے۔ کھانا پکاتے وقت خاص درجہ حرارت کا خیال رکھنا، فوری طور پر فریج میں رکھنا اور ذاتی حفاظان صحت کا خیال رکھنا شامل ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ضرورت سے زیادہ گوشت نہ کھائیں، چکنائی کا استعمال نہ کریں اور متوازن غذا کا استعمال تاکہ صحت سے متعلق متعدد امراض سے بچا جا سکے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔